لیے کتنی بڑی امید ہے، کتنا بڑا سہارا ہے ہمارے لیے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی بنے، جب بھی کوئی مصیبت ہو، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، ہمیں یہ یقین ہے ہمارے رب کا سایہ ہمارے سر پہ موجود ہے، وہ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ رب جو ہماری باتیں سن رہا ہے، وہ رب جو ہماری فریاد اور دعاؤں کو سنتا ہے اور سننے کے بعد پھر انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ مومن کے لیے تو اتنی تسلی کا اہتمام ہے اس میں، اس قدر تسلی کا سامان کہ جب جب کوئی مشکل پیش آئے اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا، اپنے رب سے مانگا، اور جس کے سر پہ اس کے رب کا سایہ ہو اور جس کا یہ یقین اور عقیدہ ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اسے بھلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں کوئی غم ہی نہیں ہے، انہیں کوئی ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آ کے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں یہ چیز چاہیے۔ یہ اب ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کی ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ بچے کو خوف ہے، ماں کے پاس دوڑا چلا آتا ہے، بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، باپ کے پاس دوڑا چلا آتا ہے۔ اس کو کتنا اطمینان ہے کہ میرے سر پہ ماں اور باپ کا سایہ موجود ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بھی زیادہ تسلی کا سامان یہ ہے کہ اس کے رب کا سایہ اس کے سر پہ موجود ہے۔ زندگی کی ہر مشکل میں، زندگی کی ہر مصیبت میں، ہر کٹھن مرحلے پر اللہ رب العالمین بندے کے ساتھ ہے۔ فإنی قریب، بہت قریب ہے، اپنے بندے کی پکار کو سنتا بھی ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے۔ اب آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے؟ دعا کرنے والے کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا اور سمجھتا ہے؟ وہ کس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے؟ اسے اپنے رب پر کتنا توکل، کتنا بھروسہ، کتنا اعتماد اور کتنا مان ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر یقینی کیفیت میں دعا کرنے کی بجائے بس دعا پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، دعا مانگتا نہیں، رٹے رٹائے الفاظ اوپر اوپر سے کہہ دیے اور پھر کہا وہ جی ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی چیز ہے کہ جس ذات سے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، اس ذات پر آپ کا اعتماد کتنا ہے، اس پر توکل کتنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کتنا تعلق جوڑا ہوا ہے، اس کی ذات کی معرفت اور پہچان بھی آپ کو ہے کہ نہیں، آپ اپنے خالق اور مالک کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں، آپ نے اسے پہچانا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، آپ اپنے رب کو جانتے ہی نہیں، آپ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں، پھر محض سن سن کے کچھ دعائیں یاد کر لینا اور اوپر کے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لینا، یقیناً اس میں وہ اثرات نہیں آ سکتے ہیں۔ اگلی آیات جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اس میں اس بندہ مومن کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ جب انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، پھر اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رب کی محبت اس کے دل میں یوں گھر کر جاتی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما، پھر وہ کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کو بدلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی یاد یوں رچی بسی ہے، پوری طرح اس کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اس کا ایک پل اور ایک لمحہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے رب کی تخلیقات پر، اس کی زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کیا۔ وہ رب جس نے زمین کو اس کے لیے بچھونا بنا دیا، وہ رب جس نے آسمان کو اس کے لیے چھت بنا دیا، وہ رب جس نے اسے انسان بنایا، وہ رب جس نے اسے بولنے، سننے، سمجھنے کے لیے اتنے بہترین اعضاء عطا فرمائے، وہ رب جس نے یہ نہریں جاری کی جو ہواؤں کو چلاتا، بادلوں کو برساتا ہے، وہ کائنات کی جس چیز کی طرف دیکھتا ہے اس کے رب کی بنائی ہوئی وہ چیز، ایک ایک درخت کا ایک ایک پتا اس کے رب کا بنایا ہوا، زمین کا ایک ایک ذرہ اس کے رب کا تخلیق کردہ، پانی کی ایک ایک بوند اس کے رب نے بنائی، جس طرف دیکھتا ہے اسے اپنے رب کی قدرتیں، اپنے رب کی کاریگری وہی دکھائی دیتی ہے، اور وہ سوچتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے میرے پروردگار یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا یہ کوئی بے فائدہ ہی پیدا نہیں کر دیا، یہ ایسے نہیں بنا دیا، اس میں تیری ایک منظم قدرت اور ایک منظم کاریگری ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور جس طرح یہ دنیا تو نے بنائی بالکل اسی طرح آخرت بھی تو نے بنائی، یہ دنیا عارضی اور فانی، آخرت ہمیشہ رہنے والی، اے میرے پاک رب تو پاک ہے، مجھے آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اب وہ شخص جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی پہچان اور اس کا ڈر بیٹھ گیا ہے، زمین کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، اسے اس میں اپنے رب کا جلوہ، اپنے رب کی قدرت کا ظہور دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف اسے یقین ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار